السلام علیکم. بیان بھی سنیں مگر مفتی حنیف صاحب جڑا مانگرول بیانات آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دے اور ہاں لائک شیئر اور کمنٹ لازمی کر دے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال الله تبارك وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وقال الله تبارك وتعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الشارب حين يشرب وهو مؤمن. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام بزرگوں اور دینی بھائیوں، اگلی جمعہ میں تجارت کے فضائل، سب سے بڑا نفع تجارت میں، پھر زراعت میں، پھر ملازمت میں، اور تجارتی مراکز اور تجارتی منڈیاں، بازار، اس سلسلے میں چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی تھی. اب تجارت کے بے شمار فوائد اور فضائل سن کر آدمی ویپار دھندا کرنے کے لیے اس کی طبیعت میں چاہت پیدا ہوتی ہے. کھیتی کے فضائل سن کر کھیتی کرنے کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. اسی لیے شریعت میں ایک فضائل والا علم ہے اور ایک مسائل والا علم ہے. فضائل سے عمل کا شوق پیدا ہوتا ہے اور مسائل جیسے جسم انسانی میں ریڑھ کی ہڈی، اس لیے یہ مقام مسائل کا ہے. فضائل سے آدمی کو شوق پیدا ہو جائے گا، لیکن اس کی جان فقہی مسائل ہے. جب تک مسائل کی نالج نہیں ہے اور مسئلہ معلوم نہیں ہے تب تک اس کی جان سلامت نہیں رہ سکتی ہے اور اس کی روح باقی نہیں رہ سکتی ہے. اسی لیے علم اور عمل دونوں چیزیں ایک ساتھ بیان کر دی گئی. اب مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ کون سی چیزوں کی تجارت کی جائے گی، کون سی چیزوں کی تجارت نہیں کی جائے گی. اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں ہدایت فرمائی، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے رسولوں کی جماعت، حلال کھانے کھاؤ، حلال پینے پیو اور نیک عمل کرو. انسان کے جسم کی گوشت کی بوٹی جو حرام سے پروان چڑھتی ہے، الیق بالنار ایما غزی ایما لحم غزی بالحرام الیق بالنار. انسان کے جسم میں گوشت کی جون سی بوٹی حرام سے پروان چڑھی، یہ جہنم میں جلنے کے سب سے زیادہ لائق ہے.
حدیث کی کتابوں میں مستقل طور پر ابواب الاطعمہ، ابواب الاشربہ بیان ہے۔ ابواب الاطعمہ میں حلال اور طیب کھانے، کھانے کا طریقہ، کھانوں کے آداب، پینے کا طریقہ، پینے کی چیزیں، پینوں کے آداب۔ معلوم کیا ہوا؟ حلال اور طیب کھانا بیچا جائے گا، خریدا جائے گا۔ حلال اور طیب چیزیں بیچی جائے گی، خریدی جائے گی۔ حرام مال نہیں ہے، حرام مال نہیں ہے۔ جب مال نہیں ہے تو اس کی بیچان خرید بھی جائز نہیں۔ داخلہ طریقے شراب، دارو اسلام میں مال نہیں ہے، اس کا بیچان خرید جائز نہیں ہے۔ مال ہے، مال متقوم، چونکہ شراب دارو مال نہیں ہے تو اس کا بیچان خرید بھی جائز نہیں۔ زہر مال نہیں ہے تو اس کا بیچان خرید بھی جائز نہیں۔ شریعت میں مال کی خرید و فروخت جائز ہے، اور جو مال نہیں ہے شریعت میں اس کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے، اس کو بیچا خریدا نہیں جائے گا۔ منڈیوں میں اگر بیچا جاتا ہو، خریدا جاتا ہو تو وہ لعنتی منڈیاں ہیں۔ اس لیے شراب کے بابت 10 آدمیوں پر کل کائنات کا خلاصہ ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ تو ابواب الاطعمہ، کون سے کھانے کھائے جائیں گے، کھانے کا طریقہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دسترخوان چمڑے کے ہوتے تھے، اس پر کھانا ڈال دیا جاتا تھا، صحابہ اس سے کھا لیتے تھے۔ چھوٹی چھوٹی پیالیاں نہیں تھی۔ علما یاکلون النبی صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ علی ہذہ السفر، چمڑے کے دسترخوان ہوتے تھے، اس پر سوکھا بھی ہرا بھی، رسے والا بھی اور سوکھا بھی سب ڈال دیا جاتا، کھا لیتے تھے۔ جسے اگلی مرتبہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوران سفر ولی کے تذکرہ کیا تھا، جس میں کھجور بھی، گھی بھی، ستو بھی چمڑے کے دسترخوان پر ڈال دیا گیا، مالیدہ بنا لیا گیا، کھا لیا۔ ٹھیک اسی طرح پینے کی چیزیں آدمی دیکھ کر پیے گا، آدمی بیٹھ کر کے پیے گا، آدمی بسم اللہ پڑھ کر کے پیے گا، پینے میں سانس نہیں لے گا، اور 3 سانس سے پیے گا، اور سانس لینے کے بعد الحمدللہ پڑھے گا۔ حلال طیب کھانا کھائے گا، دسترخوان بچھائے گا، سر پر رومال ٹوپی پہنے گا، دونوں ہاتھوں کو پہنچوں سمیت برابر صابن وغیرہ سے دھو لے گا، دسترخوان بچھائے گا۔ کھانا ٹھنڈا پڑنے دے، بہت گرم نہ ہو، سامنے سے کھائے گا، داہنے ہاتھ سے کھائے گا۔ آقا نے فرمایا یا غلام سم اللہ کل بیلک مما یلک، اے بیٹے داہنے ہاتھ سے کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ، اور اگر کھانے میں کوئی چیز گر جائے تو اس کو اٹھا کر کے صاف کر کے کھا لو۔ کھانے میں کوئی چیز گر جائے اس کو اٹھا کر کے صاف کر کے کھا لو۔ کھانا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے کھانے کی نعمت کو برباد کر دینے سے آدمی زندگی میں لقموں کا محتاج ہو جاتا ہے۔ اس لیے کھانا کسی کے پیٹ میں جائے یہی شرافت کی چیز ہے، اکیڑوں میں پھینکنے کے لیے نہیں ہے۔ جون سا کھانا بننے کے بعد اگر وہ کسی کی غذا نہیں بنی اور وہ دفن کر دیا گیا اور وہ بھوکوں تک نہیں پہنچایا گیا، کل قیامت کے دن باس پرس ہوگی اور اللہ کے یہاں جواب دینا بہت بھاری پڑے گا۔ اسی لیے تو جنوں نے شکایت کی آقا سے کہ آپ کے صحابہ گوشت کھا لیتے ہیں، ہڈیاں جو ہیں کچروں پر پھینک دیتے ہیں۔ حدیث میں ہے جب انسان گوشت، ہڈی والا گوشت کھائے، اس سے گوشت کھا لیتا ہے، ہڈی کھائی نہیں جاتی ہے، پھینکتا ہے، دفن کرتا ہے، تو کھا لینے کے بعد اللہ پھر سے ان ہڈوں پر گوشت چڑھاتے ہیں اور یہ جنوں کی خوراک بنتی ہے۔ تو جن آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یہ لوگ غلاظت کی جگہ میں اس کو ڈال دیتے ہیں، ناپاکیوں کی جگہ میں، اور وہ جب ہم غذا کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو اس سے ہم کو بہت تکلیف ہوتی ہے، ذرا ان کو سمجھا دو کہ وہ پاک جگہ کے اندر ڈالا کرے۔ کھانے اور پینے کے متعلق کھانوں میں حلال طیب کھانے کھائے جائیں گے، اسی لیے سور کا گوشت حرام ہے، خنزیر حرام کر دیا گیا۔
کتا حرام کر دیا گیا. پالتو جانوروں میں 8 قسم کے جانور حلال ہے. پھاڑ کھانے والے جانور حرام. پالتو ہونا چاہیے, اگلی ہونا چاہیے, حلال اور طیب ہونا چاہیے. پہلے گدھوں کا گوشت کھایا جاتا تھا, لیکن خیبر کے موقع پر گدھوں کا گوشت حرام ہو گیا. بتدریج احکام نازل ہوئے. میں نے آیتیں پڑھی تھی قرآن کریم کے الگ الگ مقامات کی, جس میں اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت کو بیان فرمایا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کل کائنات کا خلاصہ ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 570 سال ایسے آئے جس میں کوئی نبی اور رسول نہیں, تو انسان جانور بن گئے. کھانوں میں, پینے میں, زندگی کے بود و باش میں, یہاں تک کہ مکہ والے جاہلیت کے دور میں اپنی پیٹ کی سگی بیٹی کو زمین میں زندہ دفن کر دیتے تھے. 600 سال نبی اور رسول سے زمانہ خالی رہا. اب انسانیت حیوانیت میں بدل گئی. کھانوں میں کوئی تمیز نہیں, مردار کھا لیتے تھے, خون چاٹ لیتے تھے, شرابیں پی لیتے تھے, اور جن کے گھر میں جتنی پرانی شراب اتنا زیادہ مالدار. اور شراب کی تجارت مدینہ سے شام تک پھیلی ہوئی تھی, اور شام سے مدینہ تک تجارتی کاروبار شراب کے تھے. نہ پینوں میں کوئی تمیز, نہ کھانوں میں کوئی تمیز. پیٹ کی سگی بیٹی کو زمین میں زندہ دفن کر دے. حلال طیب بیوی موجود ہے, حرام طریقے سے شہوت رانی کرتے تھے. یہ سارا سلسلہ اس قوم میں تھا جن کو جوہلائے عرب کہا جاتا تھا. ایک خطرناک چیز ام الخبائث, تمام خبیث چیزوں کی جڑ شراب ہے. خبائث خبیثتن کی جمع ہے. تمام گندی, تمام گلیس, تمام ناپاک. ایک ہے خباثت, ایک ہے نجاست. پیشاب ناپاک ہے, شراب ناپاک ہے, ٹوائلٹ ناپاک ہے. ایک کو انجاس کہتے ہیں, احداث کہتے ہیں. ایک آدمی بے وضو ہے, اس کو محدث کہتے ہیں. محدث ایک محدث, حدیث پڑھانے والا. ایک محدث بے وضو انسان. ہوا نکل گئی, ناپاک ہو گیا, اس کا انگ انگ ناپاک ہے, یعنی نماز نہیں پڑھ سکتا, اس کو وضو کرنا پڑے گا. بڑی ناپاکی نکل گئی جسم سے, یا عورت کو ماہواری آ گئی, یہ قرآن کی تلاوت بھی نہیں کر سکتی, قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی. مرد بے غسل ہیں, بیوی سے ملاقات ہو گئی یا جنابت لاحق ہو گئے, نجاست خارج ہو گئی. اب یہ طہارت کا, جب تک طہارت حاصل نہ کرے عبادت کا نہیں رہا. لیکن کچھ چیزیں خبیث ہے. بچھو خبیث ہے, سانپ خبیث ہے. وَحَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْخَبَائِثَ, نجاستیں بھی حرام, جیسے دارو حرام, خمر حرام ہے, ایک قطرہ بھی حرام اور ایک مٹکا بھی حرام. پیشاب کا ایک ٹیپا بھی حرام. آدمی کسی کو پیشاب پلائے نہیں پیے گا, لیکن دارو پیتا ہے. دارو اور پیشاب میں کوئی فرق نہیں ہے, سیم ہے. حرام ہونے میں سیم ہے. دارو اور پیشاب جنسیت کے اعتبار سے ناپاک ہونے میں سیم ہے. پیشاب کا ایک قطرہ ایک سوئی کے ناکے کے برابر, اگر بڑے ہانڈے میں جو دیہ در دیہ سے کم پانی ہے اس میں چلا گیا, یہ ناپاک. دارو کا اتنا ہی قطرہ اس برتن میں چلا گیا, پورا پانی ناپاک. دونوں میں کوئی فرق نہیں. میں نے آیتیں پڑھی, انما الخمر والمیسر والانصاب یسألونک عن الخمر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما. قربان جائے قرآن کے انداز بیان پر اور اللہ کے حلت اور حرمت کے بابت اللہ عز و جل کی مصلحت پر. عرب قوم کو سب کچھ کے بغیر چلے, لیکن دارو کے بغیر نہ چلے. بچہ جب پیدا ہوتا تو اس کی تحنیک کرتے تھے. تحنیک کسے کہتے ہیں؟ چھوارا یا کھجور کوئی نیک انسان چبا لے اپنے منہ میں
اور چابنے کے بعد منہ سے نکال کر چھوٹا بچہ ہے اس کے تاڑوے میں اوپر چوٹا دیوے، اور اس نیک انسان کے منہ میں چبانے پر جب اس کا تھوک اس کھجور کے اندر گیا ہے اس کی نیکی اس بچے میں منتقل ہوگی. اس کو تحنیک کہتے ہیں. پیدائش کے دوسرے دن بھی کرا سکتے ہیں، 7ویں دن بھی کرا سکتے ہیں. تحنیک، تبریک، مبارکبادی کے لیے اس کو تحنیک کہتے ہیں. اس کا رواج ہے پڑھے لکھے گھروں میں. عربوں میں تحنیک شراب سے ہوتی تھی. جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کی گٹھی میں شراب ٹپکاتے تھے. یہ عربوں میں رواج تھا. شراب کہتے ہیں خمر کو، عربی میں اس کو خمر کہتے ہیں، اردو میں اس کو شراب کہتے ہیں. کل ما خامر العقل فهو خمر ما اسکر قلیلہ فکثیرہ خمر. خمر کسے کہتے ہیں؟ ڈھانپ لینے والی چیز، چھپا دینے والی چیز. خمر کہتے ہیں وہ چیز جو ڈھانپ لے، وہ چیز جو چھپا لے. کیا مطلب؟ شراب کا ایفیکٹ سب سے پہلے انسان کی عقل پر پڑتا ہے. شراب پینے سے آدمی کی عقل کھپتی ہو جاتی ہے، اس کو بہن اور بیٹی سیم نظر آتی ہے. اس لیے داروڑیے بیوی کے ساتھ جو کام کرتے ہیں بہن کے ساتھ کرتے ہیں. ایسے واقعات ہیں جو میں آپ کو مفصل بیان کروں گا. جو کام بیوی کے ساتھ کرتا ہے سگی ماں کے ساتھ کرتا ہے. غیر مسلموں کے تو اخبار میں بہت چھپ چکے، یہاں تک کہ بیٹی 2-2, 3-3 بچوں کی ماں بن گئی، پھر حکومت میں شکایت درج ہوئی. میں آپ کو اپنی بات کرنا چاہتا ہوں. شراب کا سب سے پہلا ایفیکٹ عقل پر پڑتا ہے. عقل، اس کی عقل کھپتی ہو جاتی ہے، وہ لڑکھڑاتا ہے. جی انسانی باڈی میں 2 عضو بڑے محترم ہیں، ایک دل اور ایک عقل. دیکھو جبلت کا تقاضا دیکھو، فطرت کا قاعدہ دیکھو. دونوں عضو کی حفاظت کیسی کی، رکھا کہاں اس کو؟ عقل کا محور انسان کا دماغ ہے، اور پورے جسم انسانی میں مضبوط ترین عضو کھوپڑی ہے. کسی کی کھوپڑی پھٹتی ہے تو میلوں تک آواز جاتی ہے. اور اب کے بدو اس قدر جانوروں سے بدتر وہ قوم تھی کہ مردار کی کھوپڑیاں نکال کر اس میں شراب بنا کر کے پیتے تھے. دور کی بات نہیں، مکہ والوں کی بات کرتے ہیں، اور کوئی افسانہ نہیں، حقیقت کی بات کر رہے ہیں. وہ مردار کی کھوپڑیاں نکالی جاتی اور مردار کی کھوپڑیوں کے اندر شراب پیتے تھے، اور وہ سب سے زیادہ عیاش اور بہت بڑے مالدار اور بہت بڑے وجیح اور دبدبہ والے سمجھے جاتے تھے. انسانیت تھی ہی نہیں. انسانیت کی ساری حدود پار کر کے حیوانیت کے اندر بہت حد سے آگے بڑھ چکے تھے. یہ عربوں میں رواج تھی. کل ما خامر العقل، جو عقل کو ختم کر دے. اللہ نے عقل بنائی ہے اور اس کو رکھا ہے انسان کی کھوپڑی میں. کیسی حفاظت کی اس کی؟ جسم کے دیگر اعضاء کمزور لیکن کھوپڑی کی ہڈی کتنی مضبوط. ٹھیک اسی طرح اللہ نے دل بنایا، اس کو آخرت کا عضو بنایا، اور اس کو اللہ نے 97% یا 98% انسان کے سینے کی بائیں طرف رکھا. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر زمانہ جاہلیت کے اندر بہت عقل والے کے بابت کہا جاتا تھا کہ اس کے پیٹ میں 2 دل ہے. اللہ نے اس کی نفی کی. یہاں دل رکھا بائیں طرف، ایک سنوبری شکل اس کو دی، اور جس میں انسانی میں سب سے محترم رکھا اس کو. انتہائی لطیف خون فلٹر کر کے قلب کی رگوں میں پہنچایا جاتا ہے جس سے دھڑکنیں پیدا ہوتی ہے، اور اس کے اوپر پسلیوں کا بہترین قسم کا مادہ رکھا خدا نے تاکہ وہ قلب کی حفاظت ہو، اور اس میں دھڑکنیں خدا نے پیدا کی. تو جسم انسانی میں 2 شریف عضو ہے، ایک عقل اور اس کو دماغ کے اندر رکھا، اور ایک طبیعت قلب جس کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے سینے کے اندر رکھا. عربوں میں عقل ختم ہو چکی تھی، دل مر چکے تھے، پیٹ کی سگی بیٹی کو زمین میں زندہ دفن کر دیتے تھے. شرابیں بہت پی جاتی تھی. جب لوگ اسلام لے آئے
फिर पुरानी तरतीब के मुताबिक शराब पीने का रिवाज था। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रदी अल्लाह ताला अन्हु बड़े मालदार साहबी थे, हिजरत के बाद का मसला है। अपने दोस्तों को दावत की तो हर दावत में शराब नोशी होती थी। खाना खाने के बाद शराब भी पी, नशा चढ़ गया। अब नमाज का वक्त आया तो नमाज पढ़ी। सैयदना अली इब्न अबी तालिब रदी अल्लाह ताला अन्हु इमामत करते हैं। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून की जगह पढ़ा अअबुदु मा ताबुदून। नमाज खत्म हो गई। अब मसला पेश हुआ आका की खिदमत में। आका ने फरमाया, आका पर कुरान नाजिल हुआ, यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इथमुन कबीर। ये आपके सहाबा आपसे शराब और कीमार, दारू और जुगार के बाबत पूछते हैं। तो आका ने फरमाया फीहिमा इथमुन कबीर, अल्लाह फरमाते हैं इसमें नुकसान बहुत है और नफा भी है। वह इथमुहुमा अकबरु मिन नफअहिमा, नुकसान ज्यादा है नफा कम है। शराबी कहते हैं कि उससे जिस्म में हरामत पैदा होती है, बुरूदत खत्म हो जाती है, इसलिए अंग्रेज के बच्चे शराब बहुत पीते हैं। विक का कमाया हुआ 2 दिन में शराब पीने में खत्म कर देते हैं, वो नंगे रहते हैं। हमने खुद अपने आंखों से ठंडे मुल्कों में देखा है, ब्रिटेन में, और हमने लोगों से सवाल भी किया, वहां मर्द पूरे कपड़े पहनते हैं, औरतें नंगी होती है। बिल्कुल। तो मैंने हम अंदर में पहनते हैं, ऊपर पहनते हैं, फिर कोट पहनते हैं, फिर टोपी पहनते हैं, फिर मफलर बांधते हैं। एक अजीब हयात होती है। तो मैंने कहा ये क्यों? देखो शराबें बहुत पीते हैं। खैर ये मादी नॉनफाट उनकी होगी जो वो बयान करते हैं, और कुरान ने कहा इसमें नफा का पहलू भी है लेकिन नुकसान का पहलू ज्यादा है। क्या मतलब? एक मशवरा आया, मशवरा हराम नहीं हुआ, मशवरा आया, जो कि आदत का छोड़ना आसान चीज नहीं। कुरान ने इंसान की तबीयत का लिहाज किया, इसीलिए तरबियत में मां बाप को चाहिए कि औलाद को बुरी गत और लत पड़ चुकी है तो उसकी नसीहत के लिए टाइम देना चाहिए। इसलिए फईदुहुन्न वज़रिबुहुन्न वहजुरुहुन्न फिल मदाजी, तरबियत का उसूल ये है, जो बहुत बिगड़ा हुआ हो उसको फौरी इस्लाह नहीं की जाएगी, उसको मारा नहीं जाएगा, पहले नसीहत की जाएगी, समझाया जाएगा, धमकी दी जाएगी, फिर हल्की मार मारी जाएगी। यह तरीका है। इस्लाम ने क्या बड़ी तरबियत की। पहले मशवरा आया, यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इथमुन कबीर व मनाफिअ लिन्नास, गुनाह बहुत बड़ा है, लोगों के नफे की चीजें भी हैं, व इथमुहुमा अकबरु मिन नफअहिमा, लेकिन नुकसान के मुकाबले, नफे के मुकाबले में नुकसान ज्यादा है। अब इंसान की तबीयत अलग अलग होती है। अकल वालों ने कहा कि इसमें नुकसान का पहलू ज्यादा है, नफे का पहलू कम है, तो ऐसी चीजें छोड़ देनी चाहिए जिसमें नुकसान बड़ी वधारे हो। कोई खोट का धंधा थोड़ा करता है, दुकान लगाई खोट खोट खोट, फिर भी चालू रखे तो पेटी तबाह हो जाती है। तो अकलमंद जिशोर लोग होते हैं, उसी वक्त छोड़ दिया, लेकिन हराम नहीं हुई। कुछ दिन गुजरे थे, हजरत साद इब्न अबी वक्कास, अब्दुर्रहमान इब्न औफ भी अशरे मुबश्शरा में से थे, साद इब्न अबी वक्कास भी अशरे मुबश्शरा में से हैं। दावत हुई, इनमें ये भी शरीक थे। इतबान इब्न मालिक अंसारी ने दावत की थी मदीने में। इतबान इब्न मालिक अंसारी ने दावत की। मैं आपको सही हदीस से बड़े गहरे मुताले से पेश करता हूं। साद इब्न अबी वक्कास भी थे, साद इब्न अबी वक्कास शायर भी थे। खाना खाया, शराबें पी, मस्त हो गए। तो किसी ने अंसार का तज़किरा किया तो साद इब्न अबी वक्कास ने अंसार की हिजू में अशार गाने शुरू कर दिए, अंसार की बुराई में अशार गाने शुरू कर दिए, और मुहाजिरीन के फदाइल अंसार में बयान करने लगे। जैसे कोई किसी को गुनाह की समयामणी करे, कोई किसी को समयामणी कर दे, और समयामणी हुई ने लड़ाई लगी, फिर खानदानों के खानदान तबाह हो जाएंगे। अरबों में यह भी था, एक समयामणी पर 100 बरस तो लड़े हैं, 100 बरस, एक समयामणी पर 60 बरस तो लड़े हैं। अल्लाह का नबी मौजूद है, हिजरत के बाद का टाइम है, एक पानी लेने के मसले में अंसारी महाजिरी की झपाझपी हुई और एक ने दूसरे को समयामणी कर दी, तो आए हाथम पाई हुई, तलवार निकाले, आका खेमे में से बाहर आ गए। याद करो अल्लाह का एहसान, तुम अपनी पेट की सगी बेटियों को जमीन में जिंदा दफनाते थे,
کون ہے وہ جس نے تمہیں بیٹی اور ماں اور بیوی کے درمیان میں فرق پیدا کروایا؟ عقب بہت غضبناک ہوئے. معلوم یہ ہوا کہ مصلح کوئی آدمی سمجھدار ہو، برائی کا ایجاد ہو، اسی وقت دبانے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ لڑ لینے دو پھچی دیکھ سو، انجام تو سمادھان ہے لیکن لڑائی ہونی ہی نہیں دینی ہے. انصار کے فضائل بیان کیے، مہاجرین کے فضائل بیان کیے، ان کے احسانات بیان کیے، ان کی قربانیاں بیان کی، اور پھر بھائی چارہ کرائے تو ایک دوسرے کے لیے جان کی بازیاں لگا دینا ان کے لیے آسان ہو گئے. ایک مرتبہ میں اصلاح ہو گئی. تو جب شراب کا دور چلا مست ہو گئے. انصار تھے، سعد ابن ابی وقاص نے، مہاجری تھے، انصاری کی برائی شروع کی. انصاری تاب نہیں لا سکا. قبیلے میں ایک اونٹ ذبح ہوا تھا، منڈی کا جبڑا لے آیا اور جبڑا اٹھا کر کے سعد کی کھوپڑی میں مارا. حضرت سعد بے ہوش ہو کر کے گر گئے اور کھوپڑی پھاڑ ڈالی. حضرت سعد روتے روتے آقا کی خدمت میں آئے کہ دیکھو انصاری نے میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا. اللہ نے قرآن اتارا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى. حضرت علی کے اس معاملے پر قرآن اتر گیا. اب نماز کے حالت میں یا نماز کے وقت بند ہو گئی. پھر جب ادمان کا قصہ پیش آیا حضرت سعد والا تو آقا نے دعا کی، اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا. اے اللہ اب بہت ہو گیا، کوئی وافی شافی بیان تو اتار دے شراب کے بابت. آقا نے دعا کی، اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا. اسے معلوم یہ ہوا کہ قوم کے ذمہ داروں کو اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے. سارے مسائل کا حل مخلوق نہیں ہے، خالق ہے، اس طرف متوجہ ہونا چاہیے. تب جا کر کے مخلوق کے دل میں ہمدردی کے داعیے خدا پیدا کرتا ہے. قرآن اترا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. شراب، دارو، جگار، بت پرستی اور تیر کے ذریعے سے پھال کھلوانا یہ سب حرام ہے. ایک صحابی کا بہت بڑا مال شام سے آ رہا تھا. ابھی مدینہ میں داخل نہیں ہوئے، ایک پہاڑی کے پاس ٹھہرے تھے کہ پتا چلا کہ مدینے میں شراب حرام ہو گئی ہے. اس صحابی نے سارا لاکھوں کروڑوں اربوں کی شراب تھی وہیں پر پہاڑی میں بہا دی. پھر آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے. آقا نے فرمایا شراب مال نہیں ہے، تو نے بہا دی، اللہ نے اس کو حرام کر دی، تو نے بہت اچھا کیا، اللہ جنت میں اس کے بدلے میں تجھے بہت دے گا. شراب پینے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک تو عقل کھپتی ہو جاتی ہے، دل بگڑ جاتا ہے. کینسر وغیرہ کے مرض کی بات تو دور، پہلے میں آخرت کے نقصان بتا دوں. جو آدمی ایک مرتبہ شراب کا گھونٹ پیتا ہے 40 دن تک اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی. جو آدمی ایک مرتبہ شراب کا گھونٹ پی لے، توبہ نہ کرے، اللہ سبحانہ و تعالی جہنمیوں کا پیپ جمع ہوگا اور اس کو پلایا جائے گا جس نے دنیا میں شراب پی. لکھا ہے جو آدمی شراب کو موت تک نہ چھوڑے، توبہ نہ کرے، مر جائے، بغیر توبہ کے مر گیا اور اس کا گناہ معاف نہیں ہوا، اللہ پاک جہنم میں سانپوں کا زہر اکٹھا کریں گے. برابر توجہ سے سنو، سانپ، جہنم کے سانپ، اور ان کا زہر جمع ہوگا. ابھی جہنم اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر سانپوں میں زہر رکھا ہے اس لیے کہ اس کی بھی ضرورت ہے. اگر یہ زہر سانپوں میں سے ختم کر دیا جائے دنیا کا خاتمہ ہو جائے. اس کی ضرورت ہے، پوائزن ہونا چاہیے. کیا ہمارے آپ کے کلیجے کے اوپر پیتا نہیں ہے؟ کیا ہم جانور ذبح کرتے ہیں تو اس کی کلیجی کے ساتھ پیتا نہیں ہوتا ہے؟ وہ پیتا پوائزن ہے، زہر ہے. زہر کا ہونا بھی ضروری ہمارے آپ کے جسم میں ہے، کائنات کے ذرے ذرے میں خدا نے رکھا ہے. جہنم میں اللہ تعالیٰ سانپ پیدا کریں گے اور اس کا زہر جمع کر کے شرابی کو پلایا جائے گا. جب شرابی کے قریب کیا جائے گا تو پورا چہرے کا گوشت، پوست اور چمڑی جمع ہو کر کے اس میں آ جائے گا. اور جب اس کو پیے گا تو پھر اس کا اس پیاس کی سختی ہوگی، آنکھیں نیلی ہوگی. جب اس کو پیے گا تو اندر کا سب گل سڑ کر کے پانی ہو کر کے ہڈوں سمیت نکل جائے گا. یہ مرے گا نہیں، پھر قائم ہوگا،
پھر ایسا کیا جائے گا، پھر قائم کیا جائے گا، پھر ایسا کیا جائے گا، جب تک اس کی سزا پوری نہیں ہوگی۔ اگر ایمان اس کے دل میں ہے ایک نہ ایک دن نجات ضرور پائے گا، لیکن یہ سزا میں رہے گا۔ ایک اور روایت میں فرمایا باعث بعد الموت کے دن وہ اپنی قبر سے اٹھے گا، اس حال میں اٹھے گا کہ آنکھیں نیلگو ہوگی، چہرہ بھیانک کالا ہوگا، اور بدبودار مردار سڑے ہوئے مردار کی طرح اس میں سے بدبو نکلے گی، اور انتہائی خطرناک اس کی ڈراؤنی شکل اور زبان نکل کر کے بوٹی تک آ جائے گی، اور کتے کی طرح اس کی زبان میں سے لاڑ نکلے گی۔ یہ اس حالت میں قبر میں اٹھے گا بعض بعد الموت کے دن کہ اس کی زبان نکلی ہوئی ہے، بوٹی تک آ گئی ہے، اور اس سے لاڑ جاری ہوگی، اور انتہائی خطرناک بدبودار ہوگا یہ، جس سے سارے لوگ بعض بعد الموت کے دن اس کی بدبو سے بے چین ہو جائیں گے کہ اللہ یہ کون ہے، اور اندر کا سب کچھ سر گڑ جائے گا، انتہائی خطرناک ڈراؤنی آنکھیں ہوگی۔ اس حال میں بعض بعد الموت کے دن قبر سے اٹھایا جائے گا، انتہائی خطرناک چیز ہے۔ میں نے ابھی 2-3 روایتیں پیش کی، مضمون باقی ہیں، چلتا رہے گا۔ میں نے یہ مضمون کیوں منتخب کیا؟ دیکھو واٹس ایپ میں ڈال دینا کوئی اچھی چیز نہیں ہے، ہر چیز برابر سمجھے۔ ہم میڈیا والوں سے بھی کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو، تم نے دیکھا ہے یا تمہیں کوئی بات معلوم ہے، تم کیوں ایک طبقے کو نشانہ کیوں بناتے ہو؟ جو بھی ہو سب مسلمان، اور ہم مسلمان کہلانے والی قوم ہی ہماری قوم مسلم کی خواہاں بیان بھی کرنی چاہیے۔ جیسے آج سویرے ایک بہت نازک مسئلہ پیش آیا کہ کھانا جو آخری بچا تھا وہ غیر مسلم محلے کے اندر ڈیگ اندھیڑ دینا، یہ کیا کوئی انسانیت کا تقاضا ہے؟ یہ کیا کوئی آدمیت کا سلوک ہے؟ کھانا ہم کھائیں پیٹ بھر کر۔ میرے بزرگوں، جو آدمی کھانے کے لقمے کی قدر نہیں کرے گا بددعا نہیں ہے، حقیقت یہ ہے موت سے پہلے پہلے نوالوں کا محتاج بن جائے گا، فقیر خدا بنا دیں گے۔ کھانا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت۔ اس لیے وہ عورت جو روزانہ کھانا بنا کر بگاڑتی ہے اور بہت بنا دیتی ہے، اس کے شوہر کو پوچھے بغیر وہ عورت اپنا کھانا فقیر کو نہیں دے سکتا۔ یہ مسئلہ ہے فقہ کا، اس کے شوہر کو پوچھے بغیر فقیر کو نہیں دے سکتے۔ اور اس میں بھی گھر ٹوٹنے کے سوال پیدا ہوتے ہیں۔ وہ محنت کر کے کما کر کے لاتا ہے، ماپ سے بناؤ، کھاؤ، حلال اور طیب چیزیں مزے سے کھاؤ، لیکن بہت پیٹ بھر کر کے کھانے سے بھی دل مر جاتا ہے۔ اس لیے کھانے کے 3 حصے بناؤ، ایک کھانے کے لیے، ایک پیٹ کے لیے، ایک ہوا کے لیے۔ کھانا اچھا ہو، 2-4 لقمے آدمی زیادہ کھا لے، لیکن اتنا زیادہ نہیں۔ کھانا جب بچ چکا تو غریبوں میں بانٹ دے۔ اور اگر کوئی شکل نہیں ہے، کھانا خراب ہو گیا تھا، تو جب اللہ نے تجھے کھانا تیار کرنے کی صلاحیت دی تو تھوڑی زمین پھاڑ کر کے، چیر کر کے، مٹی ہٹا کر کے کھانا اندر داخل کر کے اس میں مٹی مار دے۔ یہ بھی تو کر سکتا ہے۔ ایسی کوئی حرکت نہ کی جائے کہ ٹھیس اسلام کو پہنچے، میرے بزرگوں، ٹھیس مسلمانوں کو پہنچے۔ ایسی کوئی حرکت مسلمان کی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہمیں اسلام نے سکھایا ہے۔ ذمہ داروں سے بات کرنی چاہیے۔ ابھی MD ڈرگس چلتا ہے، اب اللہ بہتر جانے کیا ہے یہ، لیکن اس کی تفصیل آئی کہ وہ جو پوڑیاں کھاتے ہیں گٹکے، تو 5 روپے کے گٹکے میں یہ اندر میں داخل ہوتی ہے MD ڈرگس، اس کا پورا نام بھی دیا ہے انگریزی میں۔ یہ نشہ آور چیز ہے۔ کل مسکرن خمر، ہر نشہ آور چیز شراب ہے۔ قلیلہ او کثیرہ، ایک ٹیپا بھی میں نے آپ کو مثال دے کر کہہ دیا۔ تو اگر خدا نہ خواستہ سننا خدا نہ خواستہ لا علمی سے آدمی کو پتہ نہیں ہوتا ہے، لیکن جب ریسرچ آ گیا، تحقیق ہو گئی، تو ہم کوئی ایسی چیزیں، کوئی ایسے گٹکے نہیں استعمال کریں گے جو شراب کے درجے میں ہیں۔ یعنی اس سے شراب آدمی دھیرے دھیرے نشہ پیدا ہوتا ہے، نیند بہت آتی ہے، شروع میں کھانا چلتا ہے، یہ اس کے خواص لکھے، لیکن اتنا خطرناک ہے کہ عقل کھپتی ہو جاتی ہے۔ اندر میں سے اعضاء
جس میں کڈنی بہت جلدی متاثر ہوتی ہے. اب کہتے ہیں یہ یہودیوں کی سازش. شیطان بھی بڑا عجیب ہے, وہ ساری برائیاں نام ان کے دے دیے. حقیقت یہ ہے جو چیزیں حلال اور طیب ہیں اس کو استعمال کرنی چاہیے. جو چیزیں خبیث ہیں اور نجس ہے مسلمان کبھی اس کو منہ میں نہیں ڈالے گا. میں نے آپ کو تصویہ بتا دیا کہ شراب اور پیشاب میں کوئی فرق نہیں ہے. شراب کس سے بناتے تھے؟ انگور سے, کھجور سے, جو سے, گیہوں سے. مکے میں رواج تھا, مدینے میں رواج تھا ان چیزوں سے شرابیں بنانے کا. سڑی ہوئی کشمش سے ان سے شرابیں بنائی جاتی تھی. لہذا آج کی نشستوں میں شراب کسے کہتے ہیں؟ قرآن میں اس کی حرمت بتدریج اور 2-3 اخروی نقصان آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے. اور ہم کہتے ہیں کہ ساتھیوں سے گزارش ہے کہ بھئی ماوے گٹکے ایسے بھی بری چیزیں ہیں, اور اس کی پڑیکی کے اوپر کتنے خطرناک فوٹو لکھے ہیں. بسٹول ہیں, یہ بیڑیوں پر تو نہیں آتے ہیں لیکن کوئی بھی برسٹول ہوتی ہے اس پر فوٹو دیکھ کر آدمی کا کلیجہ کانپ جاوے. اس کی صورت جتنی ڈراؤنی ہے. تو ایسی خبیث چیزوں سے بچنے چاہیے, خبائث سے بھی بچنا چاہیے, نجاستوں سے بھی بچنا چاہیے. ہم یہ نہیں کہتے ہیں, الحمدللہ ہمیں تو اللہ کی ذات پر بہت بھروسہ ہے اور ہم نے تو یہ یقین کے ساتھ مانا ہے کہ 2-4 اگر 2% کوئی استعمال کرتا ہو تو بھی آج کی بات کا خلاصہ سن کر کے اگر غلطی سے ہم نے استعمال کر لیا تو دیکھو جتنا زمانہ قیامت سے قریب ہوتا چلا جائے گا ہماری جانوں کے بھی سودے ہوتے ہیں اور ہمارے مالوں کے بھی سودے ہوتے ہیں. لٹیرے لوٹنے کے لیے تیار ہے, ایمان پر بھی لوٹ مار کرتے ہیں اور ہماری جانوں پر بھی لوٹ مار کرتے ہیں, ہمارے مالوں پر بھی لوٹ مار کرتے ہیں. بار بار کہا گیا کہ بھائی ماس استعمال کرے. مسجد سے نکلے تو بھی مسجد میں داخلے تک پرسوں ایک قصہ پیش آیا تھا کہ مسجد طیبہ میں ظہر کی نماز کے وقت ایک جوان نماز کے لیے آیا تھا, بالکل اللہ کا منادی, اللہ کا مہمان, اللہ کے مہمان کھڑے ہوئے. یہاں قریب میں پہنچ گیا, پھر بھی پولیس نے بولا کر کے اس نے ماس وہاں چھوڑ دیا ہوگا یا ماس اس کا نہیں تھا, اور وہ مسجد کے گیٹ کے پاس سے لے کر کے 1000 روپیہ ڈن. اس کے پاس پیسہ تھا نہیں, ادھر ادھر سے کر کے اس نے پیسہ دیا. اس نام سے ظلم بھی بہت ہوتا ہے. مسئلہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے, اللہ کی حکمت کو اللہ بہتر جانتے ہیں. لیکن جو لوگ کورونا وائرس میں سے, مرض میں سے پار ہو کر کے تندرست ہوئے ہیں, انہوں نے کہا یہ بہت بڑی آزمائش ہے, بہت بڑی بلا ہے, ان سے احتیاط بھی کرنا چاہیے. تو مسجد کے گیٹ اندر داخل ہونے تک اندر جا کر کے اتارتے ہیں, مسجد کے گیٹ سے باہر نکلنے سے پہلے ہی ہم ماسک کا استعمال کریں. جب تک حالات استوار نہیں ہوتے ہیں 1 جنوری تک یا 4 جنوری تک بہت سنبھل کر کے رہنے کا مقام ہے. اور جو بازار کی مسجدیں ہیں اور راستوں کی مسجدیں ہیں اس میں سادن لے کر کے نماز پڑھنے آنے سے احتیاط کرنا چاہیے, پیدل چلنا چاہیے. ہر قدم پر ایک نیکی ملے گی, ایک درجہ بلند ہوگا, ایک گناہ معاف ہوگا. ایک قبیلہ تھا مدینہ منورہ میں, 1 میل مسجد نبوی سے دور رہتا تھا, بنو سلیمہ کا. اپنے مکان بیچ دیے اور آقا سے کہا ہم مسجد کے قریب مکان بناتے ہیں. آقا نے کہا وہیں رہو, وہیں رہو, تمہارے ہر قدم پر بخاری میں روایت ہے, تمہارے ہر قدم پر ایک نیکی لکھی جائے گی, ایک گناہ معاف ہوگا, ایک درجہ بلند ہوگا. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. گزارش یہ ہے کہ سماج کے ذمہ دار احباب آج سے جو ہیں لوگوں کے پاس نکل چکے ہیں. 2,86,00,000 کے اندر جو جگہ مارکیٹ کے عنوان سے خریدی گئی, ہمارے پاس پہنچے یا نہ پہنچے, ہمارا اپنا بھی فریضہ ہے. پہنچے گے سارے ساتھی انشاءاللہ, لیکن نہ بھی پہنچے تو بھی ہمارا فریضہ ہے کہ یہ نسلوں کے سکون کے سانس کے لیے اور ہمارے ہی ایریا کے اندر, میں نے اگلی مرتبہ ذکر کر دیا کہ کوئی پولیٹکس, دھندے, تجارت اور کاروبار کے اندر اگر ہمارے پاس ہے تو اس کو اپنایا جا سکتا ہے, اس کے لیے بہتری کی کوششیں کی جائے. کافی لمبی جو ہے غور و خوض کے بعد ایک اقدام کیا ہے. لہذا ہم
اپنی کمائیوں سے بڑھ چڑھ کر کے حصہ اس کے اندر لگانے کی کوشش کریں. اللہ توفیق عطا فرمائے. مدرسہ مدینۃ العلوم کشن پور ہریدوار ضلع میں اتراکھنڈ میں آیا، جہاں 850 طلبہ تعلیم حاصل کرتے ہیں. بڑا دارالعلوم ہے، بہت مستحق جگہ ہے. ہر سال علماء فارغ ہوتے ہیں. 67 لاکھ کا سالانہ خرچ ہے. نماز سے فراغت کے بعد زکوٰۃ اللہ صدقہ خیرات کے ذریعے سے مدرسے کا تعاون فرماتے جائیں گے. اللہ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.